محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو پورا دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پورے دین کا اگر خلاصہ عرض کیا جائے تو اس پورے دین کا، مکمل دین کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ پورے دین کا 20% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ 20% پورے دین کا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالی اور بندے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ باقی 80% دین وہ ہے جس کا تعلق آپس میں بندوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 80% دین وہ ہے جس کا معاملہ، جس کا تعلق بندوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کو حقوق العباد بھی کہا جاتا ہے۔ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، بہن بھائیوں کا بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کا رشتہ داروں کے ساتھ، ایک انسان کا ایک انسان کے ساتھ، ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے ساتھ۔ 80% دین وہ ہے جس کا تعلق لوگوں کے باہمی معاملات سے ہے۔ ان میں سے آج ایک چیز کی طرف خصوصاً توجہ دلانی ہے، اور یہ وہ چیز ہے مجموعی طور پر جس میں ہم بہت غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنی تاکید فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان کرنے کے لیے اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو اس کے لیے بہت فکر مند ہونا چاہیے، لیکن عمومی رویہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جتنا زیادہ فکر مند ہونا چاہیے ہم اتنے ہی زیادہ بے فکر ہیں۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ ہے لین دین کا معاملہ، اور اس لین دین کے معاملے میں خصوصاً قرض کا معاملہ۔ اگر کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے تو اس قرض کی ادائیگی کے لیے اسے کتنا فکر مند ہونا چاہیے، اس قرض کی ادائیگی کے لیے اسے کتنا فکر مند ہونا چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر وہ قرض کی ادائیگی نہیں کرتا، غفلت برتتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، تو وہ کتنے بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں آج آپ کے سامنے واضح کرنی ہے۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیے اللہ تعالیٰ نے قرض کو کتنی اہمیت دی ہے۔ یہ نہیں لے لیا بس ٹھیک ہے، ہوا نہ ہوا، دے دیا نہ دیا۔ یہ ہمارا مجموعی رویہ اس قسم کا ہے۔ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں تقریباً 6666 آیات نازل فرمائی ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے، 6666 تقریباً نازل فرمائی ہیں۔ ان میں سے سائز کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت جو ہے اسے کہا جاتا ہے آیت دین۔ دین کہتے ہیں قرض کو، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے احکامات بیان فرمائے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت الفاظ کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے آیت دین ہے
کہ قرض کا معاملہ اگر ہو تو کیسے ہو، کن شرائط کے ساتھ ہو، کن احکامات کے ساتھ ہو، کن تاکیدات کے ساتھ ہو۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے قرض کو کتنی اہمیت دی۔ اب جب کوئی شخص قرض لے لیتا ہے تو قرآن کریم اس کے لیے ہمیں تاکید یہ کرتا ہے کہ یہ قرض ایک مختصر اور مخصوص وقت کے لیے ہونا چاہیے، متعین وقت کے لیے ہونا چاہیے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب بھی قرض کا معاملہ کرو تو اس کا ایک ٹائم فکس کرو، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، جو بھی قرض کا وقت متعین کیا جائے کہ اتنے وقت کے لیے قرض لینا ہے اور اتنے وقت کے لیے قرض دینا ہے۔ اب جب وہ وقت متعین ہو چکا تو دینے والے کو، جس نے قرض واپس کرنا ہے، جس نے لیا ہے اور واپس کرنا ہے، اس کو چاہیے کہ اب وہ اس قرض کی ادائیگی کر دے، واپس کر دے۔ اگر خدا نخواستہ وہ نہیں کرتا، وہ غفلت برتتا ہے، وہ ٹال مٹول کرتا ہے، کتنا جرم ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین عرض کرتا ہوں۔ حساس معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے، کتنی اہمیت دی ہے، ذرا غور سے سنیے گا یہ سارا موضوع اور مضمون۔ ہمارے ہاں غفلت ہے، بہت بڑی غفلت ہے اس حوالے سے۔ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ یہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ وہ بھی تھی جہاں آج کل مسجد کا صحن ہے۔ مسجد نبوی کا جو صحن ہے، جو حضرات گئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو نہیں بھی جا سکے، اللہ پاک سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے، تو وہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں پر وہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں یہ مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہاں مختلف امور انجام دیے جاتے تھے، صحابہ کرام کی ٹریننگ بھی یہیں پر ہوا کرتی تھی، ان کی آپس میں کشتیاں بھی کروائی جاتی تھی، نیزہ بازی بھی ہوتی تھی، کبھی نماز جنازہ آتا تو وہ نماز جنازہ بھی یہیں پہ ادا کیا جاتا۔ یہ ایک ہال سا تھا، کھلی جگہ تھی، مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک نماز جنازہ لایا گیا، ہم بیٹھے تھے تو نماز جنازہ لایا گیا۔ لانے والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی علیہ، اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، پوچھا حل علیہ دین، اس پر قرض تو نہیں تھا، یہ مقروض تو نہیں مرا؟ اندازہ لگائیے، اندازہ لگائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا پوچھ رہے ہیں؟ حل علیہ دین، کہیں اس پر قرض تو نہیں تھا، یہ مقروض تو نہیں مرا؟ قالوا لا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں، مقروض نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ فصلی علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ حضرت سلمہ بن الاکوع کہتے ہیں ثم اتی بجنازۃ آخر، ایک اور جنازہ لایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ پھر وہی سوال کیا ان سے بھی، حل علیہ دین، اس پر قرض تو نہیں تھا؟ قالوا نعم، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی قرض ہے اس پر۔ آپ نے پوچھا حل ترک شیئا، پیچھے کچھ چھوڑا ہے؟ اتنا پیسہ، اتنا مال چھوڑ کر گیا ہے کہ قرض کی ادائیگی ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا نعم ثلاثۃ دنانیر، ہاں 3 دینار اس نے چھوڑے ہیں اور اس میں اس کی قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ فصلی علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی۔ کہتے ہیں ثم اتی بجنازۃ آخر، ایک اور جنازہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال وہی پوچھا، حل علیہ دین، مقروض تو نہیں مرا یہ؟ قالوا نعم،
وہ لوگ کہنے لگے کہ جی اللہ کے نبی واقعتاً اس پر قرض تھا. کتنا قرض تھا؟ 3 دنانیر، اللہ کے نبی 3 دینار قرض تھا. حل ترک شیئا، کچھ چھوڑا ہے اس نے کہ اس مال سے اس کے قرض کی ادائیگی ہو جائے؟ قالوا لا، وہ کہنے لگے نہیں، مقروض ہے لیکن پیچھے چھوڑ کے کچھ نہیں گیا کہ اس کے قرض کی ادائیگی ہو سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحبکم، صحابہ کرام سے فرمایا اس کی جنازہ تم ہی پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاؤں گا. حتیٰ کہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں رئیس المنافقین، جس کا پردہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فاش کر دیا تھا، عبداللہ بن ابی، قدم قدم پر در پردہ اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں کرنے والا، آپ کو العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ شہید کرنے کی سازشیں کرنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹی تہمت لگانے والا، ان کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرنے والا. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اس کا انتقال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اسلام کا دشمن تھا، یہ شخص بدترین دشمن تھا، منافق تھا، اس کے سارے کرتوت اور اس کا سارا کردار اللہ نے ہمارے سامنے ظاہر فرمایا، تو آپ نہ اس کی جنازہ پڑھائیے. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں تو اللہ تب بھی ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. تو یہ تو ان لوگوں میں سے ہے، تو اللہ کے نبی آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صراحتاً اللہ نے مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع نہیں کیا، میں دعا کرتا ہوں کیا بعید اللہ اس کی مغفرت فرما دے، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں. وہ الگ بات ہے جب آپ اس کی قبر پہ پہنچے اور نماز جنازہ پڑھانے لگے تو اللہ نے وہیں پر وحی نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اور ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ نے اس کی قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا. رئیس المنافقین مرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. مقروض مرتا ہے، حضور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. مقروض مرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. پھر ایک صحابی آگے آئے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ ہمارا ساتھی تھا، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اب آخری وقت میں یہ اس سعادت سے محروم ہو جائے کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں تو علی دینہ، اس کا قرض میں ادا کر دوں گا، اس کا قرض میں ادا کر دوں گا. فصلی علیہ، اللہ کے نبی نماز جنازہ سے اس کو محروم نہ فرمائیے. چنانچہ فصلی علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب انہوں نے حامی بھر لی کہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اس قسم کے واقعات کئی دفعہ آئے. ایک موقع پر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علی دینہ، اللہ کے نبی اس کا قرض میں ادا کر دیتا ہوں، نماز جنازہ سے محروم نہ فرمائیے، آپ مغفرت کی دعا فرما دیں گے اور کیا چاہیے. اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے. یعنی اگر یہ پتہ چلتا تھا یہ شخص مقروض فوت ہوا ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی بندوبست چھوڑ کر نہیں گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اب اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ پیش آیا، فتوحات شروع ہوئیں، بیت المال قائم ہوا، اور اس بیت المال کے اندر مسلمان بہت سارے عطیات جمع کرنے لگے، مال جمع ہونے لگا.
تو پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر اب کسی مسلمان کا انتقال ہوا اور اس کے ذمے قرض ہوا جو وہ ادا نہیں کر سکا تھا، فعلی دینہ، تو میں محمد اس کا قرض خود ادا کروں گا، میں اس کا قرض ادا کروں گا. اور اگر وہ مال چھوڑ کے گیا ہے فالمال لورثتہ، مال اس کے وارثوں کا ہے، وہ خود تقسیم کریں، اس کی وراثت کے اندر میرا کوئی حصہ نہیں. ہاں اگر وہ قرض چھوڑ کے گیا، مقروض گیا ہے، تو میں خود اس کا قرض ادا کروں گا تاکہ اللہ اس کی آخرت کی بخشش فرما دے. اسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، بڑے غور سے سننے والا ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دیں اور پوری سمجھ نصیب فرما دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اعظم الذنوب بعد الکبائر التی نہی اللہ عنہا، بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ان کو کہا جاتا ہے، کبائر انہیں کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا ان کبائر کے بعد اعظم الذنوب، سب سے بڑا گناہ. وہ کبائر کون سے ہیں؟ قتل کرنا، شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، زنا کرنا، کسی کا مال، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا. بڑے بڑے گناہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوائے، ان کو الکبائر کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الکبائر کے بعد ان اعظم الذنوب، بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی قرض چھوڑ کر مر رہا ہے اور اس نے اس قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا. کوئی تحریر لکھ دیتا ہے کہ بھائی میرے ذمہ یہ قرض ہے، خدا نخواستہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور قرض ادا نہ کر سکوں تو میرے اہل خانہ اس قرض کی ادائیگی کر دیں. یا وہ پیسے چھوڑ کے جاتا ہے کہ بھائی یہ میرے پیسے ہیں، اس میں سے قرض ادا کیا جا سکتا ہے، قرض ادا کر دیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی بندوبست کر کے نہیں گیا، کوئی اس کے لیے سوچ پچار کر کے نہیں گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ہاں بڑے گناہوں میں سے یہ ایک سب سے بڑا گناہ ہے. کبائر کے بعد وہ چند بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص اس حال میں دنیا سے چلا جائے، مقروض تھا اور قرض کے لیے کوئی فکر کر کے نہیں گیا. آپ اندازہ لگائیے، کسی شخص کا انتقال ہو جائے، کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس انتقال کے بعد اس کی جو وراثت ہوتی ہے، اس وراثت میں سے سب سے پہلا معاملہ تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا جو تدفین ہے، تجہیز و تکفین ہے، وہ اس کے مال میں سے کی جا سکتی ہے. مرنے والے کے مال میں سے تجہیز و تکفین کی جا سکتی ہے. عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی قریبی عزیز، بیٹا، بھائی، چچا، والد یہ خود کر دیتے ہیں، چلیں بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اس مرنے والے کے مال میں سے تجہیز و تکفین کی جائے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں اس میں. اس کے بعد جو مال چھوڑ کے گیا ہے اس میں سے دوسرے نمبر پر سب سے اہم کام یہ ہے اگر وہ قرض چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے، اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے تاکہ اس کی بخشش ہو سکے. نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے حتی یقضى علیہ، جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، کتنا حساس معاملہ ہے، کتنا حساس معاملہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمانے لگے ارأیت، اللہ کے نبی ذرا مجھے یہ بتائیے، ان قتلت فی سبیل اللہ، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہوں، محتسبا مقبلا غیر مدبر، میں صبر کرنے والا ہوں،
میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنے والا ہوں، میں ثابت قدم رہنے والا ہوں، غیر مدبرن پیٹھ پھیر کے بھاگنے والا نہیں ہوں، اور اس حالت میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاتا ہوں، یکفر اللہ سیئاتی اور عنی خطایا، کیا اللہ میرے سب گناہ معاف فرما دیں گے؟ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں ایسا ہی ہے، اگر تو اجر کی نیت سے ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہوتا ہے تو اللہ پاک تیرے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فلما ادبر، یہ سن کر وہ صحابی چل پڑے، تھوڑا سا آگے گئے تو نادا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پکارا۔ جب وہ واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ایسا ہی ہے، اللہ تیرے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے الا الدین، لیکن یاد رکھنا قرض معاف نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کذالک قال جبرائیل، جبرائیل مجھے اسی طرح کہہ کر گئے ہیں۔ بلکہ اس حوالے سے نا ایک بڑی عجیب روایت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں۔ آپ کی اہلیہ تھیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ ہے، ان کے بھائی کے بیٹے تھے، نام تھا محمد بن عبداللہ بن جحش ان کا نام تھا۔ اتفاق کی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی بھی وہی ہے اور اس کا نام بھی یہی تھا، محمد بن عبداللہ لیکن بن جحش۔ یہ واقعہ وہ نقل کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں، آپ کی اہلیہ کے جو بھائی ہیں ان کے بیٹے۔ کہتے ہیں کہ کننا جلوسا بفناء المسجد، وہی جو میں نے مسجد نبوی کا صحن بتلایا ہے نا، کہتے ہیں ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین ظہرینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ فرفع رأسہ قبل السماء، آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، اپنی نگاہ اوپر کی۔ ثم طأطأ بصرہ، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ یوں جھکا لیا، ووضع یدہ علی جبہتہ، اور اپنا ہاتھ یوں اپنی پیشانی پہ رکھ دیا۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی بہت سخت تکلیف دہ مشکل بات آدمی سن لے تو یوں پیشانی پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں، صدمے والی بات سن لے، دکھ والی بات سن لے تو وضع یدہ علی جبہتہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک یوں نیچے جھکا لیا، ہاتھ پیشانی پہ رکھ لیا، فقال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تشدید ما نزل من التشدید، کتنا سخت حکم اترا ہے، کتنا سخت حکم اترا ہے، کتنا سخت حکم اترا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3-4 دفعہ یہ الفاظ، سبحان اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کیا سخت حکم اترا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ فسکتنا یومنا ولیلتنا، ہم تو چپ کر کے بیٹھ گئے، یا اللہ خیر، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر ایسے الفاظ، کیا سخت حکم، کیا سخت حکم، کیا سخت۔ کہتے ہیں خاموش، ہم نے کوئی بات نہیں کی، پوچھا ہی نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، ڈر کے مارے ہم پوچھ نہیں رہے۔ اور رات کیسی گزری، بس جیسے گزری سو گزری، ڈر خوف، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کوئی عذاب آنے والا ہے، کوئی آفت آنے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ فلم نرى الا خیرا، خیریت گزری، رات خیر خیریت سے گزر گئی، حتی اصبحنا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، چلو کچھ سکون ہوا۔ کہتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فسألت، میں نے پوچھا اللہ کے نبی، مت تشدید الذی نزل، وہ جو آپ کل فرما رہے تھے کہ کتنا سخت حکم نازل ہوا، کتنا سخت حکم نازل ہوا، تو اللہ کے نبی وہ کیا تھا، وہ سخت حکم وہ کیا تھا؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فی الدین، وہ قرض کے معاملے میں وہ سخت ترین حکم نازل ہوا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا، اب یہ جملے سننے والے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، آپ کے فرامین اور آپ کے یہ جملے سننے والے. فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، ثم عاش، پھر زندہ ہو گیا، ثم قتل فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، ثم عاش، پھر زندہ ہو گیا، ثم قتل فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 دفعہ شہادت کا رتبہ اس کو ملا. ایک دفعہ جو شہید ہو جائے جہنم میں نہیں جا سکتا. شہید کی عجیب صفت اور خوبی اور خصوصیت یہ ہے، شہید جہنم میں نہیں جا سکتا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ شہادت کا مرتبہ پا لینے والا شخص، اس کے ذمے قرض تھا، مقروض مرا ہے. ما دخل الجنہ، وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا حتی یقضی دینہ، جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے گا. وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے گا. 3 دفعہ شہادت کا رتبہ پانے والا بھی جہنم میں نہیں جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام اعراف میں رکھیں گے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ، جہاں جنت جیسی نعمتیں بھی نہیں ہیں، جہنم جیسا عذاب بھی نہیں ہے. گویا ویٹنگ لسٹ پہ ہے یہ. جب تک اس کا قرض کا معاملہ کسی نہ کسی کنارے نہیں لگتا، ختم نہیں ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا سوائے قرض کے. اس قدر حساس ترین معاملہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مقروض کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. شہید ہو چکا ہے، 3 دفعہ شہادت کا رتبہ پا چکا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ لوگوں کا کھایا ہوا مال واپس نہیں کر دیتا. اب یہاں تھوڑی سی بات میں اور واضح بھی کر دوں، وہ بھی ضروری ہے. ایک شخص نیت ٹھیک ہے اس کی کہ یہ میرے اوپر قرض ہے، میں نے کرنا ہی کرنا ہے، میں نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے، خلوص نیت کے ساتھ کوشش بھی کرتا ہے، فکر بھی کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی نہ کوئی شکل پیدا فرما دیں گے. ہمیں دعائیں سکھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک دعا تو یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، اے اللہ میں قرض کے ہاتھوں مغلوب ہو جاؤں، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. قرض مجھ پہ غالب آ جائے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. یہ وہ دعا ہے جو تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من قہر الرجال واعوذ بک من غلبۃ الدین. اے اللہ میں قرض کے ہاتھوں مغلوب ہو جاؤں، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں. اور پھر صحابہ کرام کو دعائیں سکھائیں. اگر کوئی شخص مغلوب ہو جائے، کوشش کے باوجود قرض ادا نہیں کر پاتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ دعائیں پڑھے، اللہ پاک اس کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیں گے. ان میں سے ایک دعا تو بڑی مشہور ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہاڑوں کے برابر بھی کسی پہ قرض ہوگا، اس دعا کی برکت سے، اس کی فکر کی وجہ سے اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیں گے. لیکن جس شخص کی نیت خراب ہے، لینا ہے ہڑپ کر جانا ہے دے سکتا ہے نہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا ہے،
اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کبائر کے بعد بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے۔ اب یہ وہ شخص ہے کہ شہادت کا رتبہ بھی اگر اس کو مل جائے، اللہ اس کو تب تک جنت میں نہیں بھیجیں گے جب تک اس یہ قرض کا معاملہ کسی نہ کسی